سخت محنت میں رکھیے. گناہ نہیں چھوٹ پاتے. ہر شخص یہ رونا روتا ہے. اللہ رحم فرمائے. نہیں چھوٹ پا رہا, بد نظری نہیں چھوٹ پا رہی, یہ نہیں چھوٹ پا رہی. ایسے گناہ ہمارے نوجوان عزیز بچے کر رہے ہیں کہ میں کس طرح ان گناہوں کی طرف اشارہ کروں کہ وہ اپنی مردانگی قوت کو ضائع کر رہے ہیں. اپنے کو جوان ہونے سے پہلے بوڑھا بنا رہے ہیں. اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر رہے ہیں. 90% نوجوان لڑکے اور اب تو لڑکیاں بھی ایسے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اور جب ان کو نہیں چھوٹ پاتا, کیا بات ہے نہیں چھوٹ پاتا, یہ کیا چیز ہے نہیں چھوٹ پاتا. یہ صرف اس بات کی دلیل ہے کہ تم بیٹا عزیز نوجوان, تمہاری ہمت تمہارے اندر نہیں. صرف یہ بات. ورنہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو پسمتی ہے نا, یہ ہم کو تباہ کر رہی ہے دنیا میں بھی, اور یہ ہمیں تباہ کر کے چھوڑے گی آخرت میں بھی. ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول, میں بہت غریب محتاج ہوں, بہت پریشان ہو کر آیا ہوں, کچھ مدد کر دیجیے. حضور کا کلیجہ محبت اور درد سے بھرنے آیا ہوگا. کتنے سخی تھے آپ, کتنے رحم دل تھے, کتنے غریب نواز تھے, کتنے غریب پرور تھے. مگر آپ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ گھر میں کچھ ہے, کچھ سامان ہے گھر میں؟ ہاں اللہ کے رسول, ایک پیالہ ہے اور ایک اور کوئی چیز ہے, بس اور تو کچھ نہیں, لے آؤ. مسجد نبوی میں حضور بیٹھے اور پیالہ منگوایا, اور آپ اس کو اونچا کر کے کہتے ہیں کون خریدے گا مجھ سے, کون خریدے گا یہ پیالہ مجھ سے. نیلام کر رہے ہیں, بولی لگا رہے ہیں, بولو دام بتاؤ. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آدھے درہم میں لے لوں گا. حضور فرماتے ہیں اور کوئی بڑھائے گا قیمت؟ حضرت محتم صاحب بیٹھے, یہ کہیں فتویٰ نہ دے دے کہ مسجد میں خرید و فروخت کیسے جائے. اب یہ نہیں, اور میں تو کم پڑھا لکھا آدمی. حضور پیالہ بیچ رہے ہیں, نیلام کر رہے ہیں. کتنے میں لوگا بھائی؟ اور بتاؤ آدھا درہم, اور بتاؤ, اور دام بڑھاؤ. بالآخر 1 درہم اور 2 درہم, یہاں تک بات بولی پہنچی. آپ نے فرمایا لو ادھر لاؤ, پیسے لاؤ, یہ لو پیالہ. حضور نے اس کو پیالہ بیچا, پیسے لیے, اور اس آدمی سے کہا کہ یہ لو پیسے, بازار جاؤ, ایک لکڑی خریدو, اور کلہاڑی والا جو لوہے کا حصہ ہوتا ہے وہ لے کے آؤ. دونوں چیزیں لے کے آؤ. اس نے کہا بہت اچھا. وہ گیا, کلہاڑی خریدی, لوہے کا حصہ خریدا. حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کلہاڑی بنائی, خود ہی ٹھوک ٹھوک کر اس کو کلہاڑی بنایا, اور اس کے بعد کہا جاؤ. اب 1 ہفتے یا 2 ہفتے شاید ٹائم بتایا, مجھے نظر نہ آنا. یہ نہیں کہا کہ جاؤ مراقبہ کرو. اور آپ نے یہ نہیں کیا کہ لاؤ کڑھائی لاؤ, آج آپ سوچ رہے ہوں کہ حضرت ہیں کس موڈ میں. آج آپ کو مرغا بنا کے چھوڑوں گا. آپ نے تصوف تو کیا سنا ہے؟ چھو. اس لیے آئے تھے رسول اللہ, بوتل میں پانی پھینک دیجئے, یہ کر دیجئے, وہ کر دیجئے, وہ کر دیجئے. میں کاہل ہوں, میں سست ہوں, میں بے عمل ہوں, میں پس ہمت ہوں, اور چھو کر دیجئے. چھو کرنے آئے تھے آپ. اگر آپ چھو ہی چھو کرتے رہتے تو انسانیت کے ارادے کے قاتل شمار ہوتے آپ. ہرگز نہیں. آپ اس لیے نہیں آئے تھے. ہر انسان کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا آپ نے. آپ نے اس کو کلہاڑی دی اور کہا جاؤ. اور یہ عجیب بات, اور یہ کہا 2 ہفتے تک دکھائی نہ پڑنا. جنگل کی لکڑیاں کاٹو اور بیچو, 2 ہفتے تک دکھائی نہ پڑنا. یہ نہیں کہا کہ روزانہ میرے پاس آ کے بیٹھ جانا میری صحبت میں توجہ ڈالوں گا. کچھ نہیں کہا, جاؤ 2 ہفتے تک نظر نہ آنا. اللہ اکبر, اللہ کے رسول عجیب ہے. 2 ہفتے کے بعد وہ شخص آیا, صاف ستھرے کپڑے پہنے, خوش. حضور نے پوچھا کہ بھی کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول
بہت برکت ہوئی, خوب کمایا, لکڑیاں کاٹی, بیچی, اب میرے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں سب موجود ہیں, اب مجھے کوئی پریشانی نہیں. کیا سکھایا آپ نے؟ یہ سکھایا کہ بہادر بنو, محتاج مت بنو, سائل مت بنو, بیکاری مت بنو, احساس کمتری میں مبتلا مت ہو, ہمت مت ہارو, حالات کا مقابلہ بہادری اور عقل مندی سے کرو, جیت جاؤ گے تم. یہی واللہ یہی معاملہ ہے ہر چیز میں. یہ کیا بات ہے کہ فلاں گناہ نہیں چھوٹتا؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ اس لیے نہیں چھوٹتا کہ تم نے گناہ کے چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. ایک بار اگر تم ارادہ کر لیتے, وہ والا ارادہ جس کو ارادہ کہتے ہیں, وہ ہمت جس کو ہمت کہتے ہیں, تم حوصلہ کر لیتے, ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ دوبارہ وہ گناہ ہوتا. اور اگر وہ دوبارہ گناہ ہوتا تو تم اتنا روتے, تڑپتے, بلکتے اور اپنے تماچے مارتے کہ اس کے بعد تیسری مرتبہ شیطان تم سے وہ گناہ کراتا ہی نہیں. شیطان سوچتا اس کے تو پچھلی بار گناہ کرایا تو یہ تو اتنا رویا, اتنا رویا, اتنا رویا, اور اس نے اپنے کو اتنی سزا دی کہ اللہ کو تو اور چہیتا ہو گیا, اب تیسری بار گناہ کرا دوں گا تو یہ ولی ہی بن جائے گا, اس سے گناہ نہ کراؤ بھائی, ایسے ہی چلنے دو. شیطان کو بھی تو تھکاؤ بھائی. سنا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تہجد کے وقت میں آنکھ نہیں کھلی, رات میں بہت دیر ہو گئی ہوگی, صبح آنکھ نہیں کھلی. اگلے دن روزہ رکھ لیا, دن بھر تلاوت اور رونے میں گزارا, اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ اللہ یہ کیا غلطی ہو گئی, آج تہجد چھوٹ گئی, اللہ مجھے معاف کر دیجئے, اللہ مجھے معاف کر دیجئے, اللہ مجھے معاف کر دیجئے. سارا دن اسی میں گزارا, پھر رات میں آرام کرنے کے لیے لیٹے. تہجد کے وقت میں محسوس ہوا کہ کوئی ٹانگیں دبا دبا کر ان کو جگا رہا ہے. حضرت معاویہ نے پوچھا کہ بھئی کون؟ کہا میں ابلیس ہوں. کیوں آئے ہو میرے پاس؟ خیریت؟ ان کا حضرت تہجد پڑھ لیجئے, وقت ہو گیا ہے. ان کا ابلیس اور تہجد کے لیے جگانے آیا. کہا جی ہاں, کل تو میں نے آپ کو سلایا تھا تو وہ دن بھر میں اتنا روئے آپ کہ اللہ میاں سے بہت قریب ہو گئے, اب آپ پلیز پڑھ ہی لیجئے تہجد, یہی غنیمت ہے, میں اسی پر راضی ہوں. ہمتوں کو بلند کرو. اللہ صبح آنکھ نہیں کھلتی, یہ کیا بات ہے آنکھ نہیں کھلتی؟ آنکھ نہیں کھلتی, ارے بھائی آنکھ نہیں کھلتی, کیا بات ہوئی آنکھ نہیں کھلتی؟ اگر تم کو ٹرین پکڑنی ہوگی تو آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی؟ نکاح کے دن آنکھ کھلی تھی کہ نہیں کھلی تھی؟ کسی دولہا نے آج تک نہیں کہا کہ میں بارات میں جا ہی نہیں سکا, آنکھ نہیں کھلی. آج تک مجھے تو نہیں معلوم. وہ تو 2 دن پہلے ہی پہنچ جائے گا, بھول گئے, ارے پرسوں نکاح تھا, میں تو آج ہی آ گیا, سوری, پھر آؤں گا. اتنی جلدی ہے, کوئی تکان نہیں, آنکھ کھلی ہے, پھٹی ہے, بالکل نہیں لگ رہی. اور تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھل رہی, فجر کے لیے آنکھ نہیں کھل رہی. یہ سب بہانے بازیاں ہیں, یہ بالکل جھوٹ ہے. شاذ و نادر کسی کا پاک کا عذر سچا ہوتا ہے, لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جس کا عذر سچا ہوتا ہے. جس کا عذر سچا ہوگا اللہ اسے ضرور معاف کرے. یہ پس ہمتی ہے. سبق یاد نہیں ہوتا, طلبہ کہتے ہیں سبق یاد نہیں ہوتا, اسٹوڈنٹس کہتے ہیں اچھے نمبر نہیں آتے, یہ سب پس ہمت. ہار ماننا یہ مومن کا کام ہونا چاہیے. مومن ہار نہیں مارا کرتا. کیوں ہمت پست ہونی چاہیے؟ ارے بھائی نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, نتیجہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا پست ہمتی؟ رب قدرت والا ہے, رب بے خبر نہیں ہے, میرا رب بے بس نہیں ہے, میرا رب بے رحم بھی نہیں ہے, میرا رب قوی ہے, میرا رب غنی ہے, میرا رب مددگار ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے. ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا, رب میرے قریب ہے, رب میرا غمخوار ہے, رب میرا مددگار ہے. رب جس کا ایسا رب ہو اور وہ ڈرے, سہمے, گھبرائے, مایوس ہو, یہ کیا بات ہے؟ ہماری پست ہمتی نے ہم کو کہیں کا نہ رکھا, نہ دنیا کا نہ آخرت.
جب تک یہ پست ہمتی نہیں جائے گی کچھ بھی ترقی نہیں کر پاؤ گے. جہاں کے تہاں ہم لوگ رہیں گے, آگے نہیں بڑھ پائیں گے. 10 سال سے عادت پڑی ہوئی ہے کہ فجر میں نہیں اٹھ پاتے. کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ اس لیے کہ ارادہ ہی نہیں کیا. جب انسان ارادہ کرتا ہے تو آپ بتاؤ اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ بالکل کھلتی. اب آج کل سحری ہے, سب کی آنکھ کھل رہی, سب جاگ رہے ہیں. تہجد کے لیے کتنے جاگ رہے, مجھے نیک گمان ہی کرنا چاہیے. اور فی سبیل سحری کون جاگ رہے ہیں؟ انی وجہت للسحری. اللہ میاں نے بھی بہت عمدہ کیا کہ یہ بدماش اٹھیں گے نہیں تہجد کے لیے, ان کو سحری چکھا دو. یہ سحری کے لیے اٹھ جائیں گے تو شاید 2-4 رکعت پڑھ لیں, سب اٹھ جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب ذرا اور آگے چلو. اس کا مطلب ہے ہم کو آخرت سے محبت ہی نہیں, ہم کو جنت کا شوق ہی نہیں, ہم کو اللہ کی پکڑ کا خوف ہی نہیں. کتنی بلند ہمت ہوا کرتے تھے صحابہ کے مرد اور عورتیں کتنی بہادر ہوا کرتے تھے. ایک صحابی